السلام علیکم۔ میرا انٹرویو جو تھا وہ 12 کو تھا، 12 فروری، اور سینئر ایلیمنٹری کے اسکول لیول پہ بھی 16 اسکیل کا جو ہے نا یہ سیٹ تھی، 72 سیٹس تھی، اور میرا جو انٹرویو تھا وہ لاہور ہی تھا۔ تو 15 لڑکیوں کا ہونا تھا، اور جو پہلی لڑکی تھی مطلب انہوں نے ہمیں ایک ہی کمرے میں بٹھا دیا ساری گرلز کو، جیسے جیسے پھر جس کی باری آتی کہ وہ مطلب جا کے انٹرویو دے آئی، اور پھر ادھر سے بھائی مطلب واپس اسے نہیں آنے دیا تاکہ کویسچن جو وہ شیئر نہ کیے جا سکیں۔ اور میں جب میری باری آئی تو میں گئی اور انہوں نے میرے ڈاکومنٹس چیک کیے۔ اس کے بعد مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ نمبر جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے اور چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، مجھے اس بات کا مطلب نہیں پتا تھا کہ ادھر نمبر لگے ہوں گے اور چیک کر سکتے ہیں۔ جب میرا جب میں مطلب انٹرویو دینے گئی، وہ ایک ساتھ تھے جو ڈاکومنٹس چیک کر رہے تھے، وہی ساتھ گئے، انہوں نے تھوڑا سا مطلب دروازہ خود ہی کھول دیا، اور باقی جو تھوڑا سا میں نے کھول کے میں نے اجازت مانگی، پھر سلام کیا، پھر میں جا کے جب بیٹھی چیئر پہ، اس کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور مطلب وہ صحیح جگہ پڑی تھی، میں جا کے آرام سے بیٹھی، پھر سلام کرنے کے بعد انہوں نے کوئی انٹرو شنٹرو نہیں لیا، کسی بھی لڑکی سے نہیں لیا تھا، اور انہوں نے کہا جی رابعہ، میں نے کہا جی سر۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کیونکہ میں مطلب ڈگری کے بعد میرا ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد میں نے کہیں جوائن نہیں کیا، تو سر کہتے ہیں آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ آج کل کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں اپنے سبجیکٹ کی تیاری کر رہی ہوں، انٹرویو کی، جاب کی، اور ساتھ میں مطلب میں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، چھوٹے بچے آتے ہیں میرے پاس پڑھنے، پھر باقی گھر کے کام۔ تو سر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر نہ سر جو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ سبجیکٹ کیوں رکھا، پھر مطلب فزیکل ایجوکیشن میرا سبجیکٹ ہے، تو سر کہتے ہیں یہ آپ نے سبجیکٹ کیوں رکھا؟ وہ میں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر سر نے پوچھا کہ پھر دوسرے سر جو ہیں ساتھ والے، انہوں نے پوچھا آپ نے جو ہے ماسٹر کیا فزیکل ایجوکیشن میں، تو پھر آپ نے بی ایڈ کیوں کیا؟ میں نے وہ بتایا کہ پروفیشنل ڈگری یا ٹیچنگ کا ضروری ہے یہ وہ، مطلب سارا میں نے ان کو ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب پھر انہوں نے کوئی سوال اور نہ پوچھا، پھر نیکسٹ جو ہیں وہ ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو تھی، انہوں نے یہ پوچھا کہ مطلب ہمارے جو سبجیکٹ ہیں سارے ہیں، انہوں نے بایو میکینکس کا ایک سوال پوچھا، میں نے کہا سوری سر، اس کا مجھے آنسر نہیں آیا۔ پھر سر کہتے ہیں آپ نے سرگودا یونیورسٹی سے ریگولر ماسٹر کیا ہے، تو آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ میں نے وہ بتایا، میں نے کہا سر اناٹمی مجھے اچھا لگتا ہے۔ سر نے پھر مسلز کے نام پوچھے سارے، مطلب اسٹیبلائزر مسل، کارڈیسیپس مسل، وہ میں نے بتائے۔ پھر سر نے ایک اور مسل کا پوچھا تھا، وہ میں نے کہا سوری سر۔ اور اس کے بعد پھر سر کہتے ہیں سیجیٹل پلان جو ہے وہ میں نے بتایا، لیفٹ رائٹ جو ہے باڈی کو کٹ کرنا سیجیٹل پلان ہوتا ہے۔ پھر سر نے پوچھا کہ آپ کی کوئی گیم بھی ہوگی؟ میں نے کہا جی سر، میں نے کہا والی بال۔ سر کہتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر تک میں نے کھیلا، یا مطلب یونیورسٹی تک، کالج لیول، اسکول لیول تک میں نے کھیلا، پھر یونیورسٹی میں۔ سر کہتے ہیں اس میں جو اسپائکر ہوتا ہے اس کو آپ ٹریننگ کون سی کروائیں گے؟ میں نے وہ بتایا پلیومیٹرک ٹریننگ کرواتے ہیں۔ پھر سر پوچھتے ہیں کہ ٹریننگ کے جو میتھڈ ہوتے ہیں ان میں سے انٹرول ٹریننگ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ میں نے بتایا۔ پھر سر کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ دوسرے سر جو ہیں وہ مطلب جو ایک اور سر تھی، انہوں نے مطلب سوال پوچھنے شروع کیے۔ سر کہتے ہیں کہ فٹ بال کے جو پلیئر ہوتے ہیں ان کا ڈائٹ پلان بنانا ہو تو آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ میں نے بتایا، بی ایم آئی معلوم کرنا، اس کے بعد ان کے پوزیشن اور وہ کتنے ایکٹیو ہیں، اسٹرینتھ ویکنیس، اور اس کے بعد پھر ان کا جو بھی انرجی ایکسپینڈیچر ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم ڈائٹ پلان بنائیں گے۔ سر کہتے ہیں یہ بی ایم آئی کیا ہوتا ہے؟ میں نے وہ ایکسپلین کیا، باڈی میس انڈیکس، اس کی ڈیفینیشن، اس کا فارمولا، وہ سارا بتایا۔ اس کے بعد سر جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہم فزیکل ایجوکیشن پڑھتے ہیں کہ ہم تو کھیل بھی سکتے ہیں، ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ ان کا سر اگر ہم کھیلیں گے تو جو ہے ہمیں کوئی انجری ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی بھی مطلب ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس طرح ہم کھیلیں گے تو ہمیں انجری ہو جائے گی، اور اس کو کیسے مطلب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سر کہتے ہیں ابھی آپ نے انجری کا نام دیا، تو انجری میں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ میں نے وہ بتایا، اسپرین، ریپچر، کریمپس۔ اور سر کہتے ہیں ان میں سے اگر کوئی انجری ہو جائے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے وہ سارا پرائس والا فارمولا اس کو ڈیفائن کیا۔ پھر سر نے پوچھا کہ مطلب پھر جنرل نالج کا مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، مطلب کچھ لڑکیوں سے پوچھا بھی گیا تھا لیکن وہ بھی آسان تھا، مطلب مارشل آرٹ کے بارے میں پوچھا اور اس طرح، لیکن میرے سے انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، سارے سبجیکٹ ریلیٹڈ سوال ہی پوچھے گئے۔
اور ایک یا دو سوال پہ میں نے سوری بولا تھا، باقی اوور آل جتنے بھی انہوں نے کویشچن کیے تھے میں نے مطلب سارے سب کو ڈیفائن کیا. اور مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اپنے سبجیکٹ کی تیاری ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. ویسے تو جنرل نالج کو بھی کرنا چاہیے، اور کانفیڈینس جو زیادہ تھا. اور مجھے جب میں انٹرویو دے رہی تھی، میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے مطلب میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، لیکن میں نے خود پہ مطلب تھوڑا کنٹرول کیا، مطلب اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہر کویسچن آنسر، جو بھی انہوں نے کویسچن پوچھے اس کا آنسر. تو میرا تقریباً 15 سے 20 منٹ جو بھی انٹرویو، جتنے بھی انہوں نے سوال پوچھے نا وہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پوچھے تھے، لیکن انہیں سوال کو نا گھما پھرا کے ایک اور سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ فزیکل ایجوکیشن جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. میں نے کہا سر جو باقی جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز اور فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی ڈیوٹی سیم ہوتی ہے، لیکن ان میں ایڈیشنل جو ہوتی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کروانا، اسپورٹس کروانا، ڈسپلن کو مینٹین رکھنا، اسمبلی وغیرہ کروانا. اس طرح پھر جو بھی ہیڈ کی طرف سے ڈیوٹی دی جائے ان کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا. اس طرح کے مطلب انہوں نے مجھ سے کویسچن پوچھے تھے.